السلام علیکم۔ کیسے ہو دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خوش ہے؟ میں بھی خوش ہوں، اللہ کا شکر ہے، خیر خیریت ہے۔ اور آج آپ کو پتہ ہی ہے 28واں روزہ ہے اور 28ویں روزے کا اختتام ہو گیا ہے۔ تو پہلے ہم نے سوچا تھا کہ جناب کل آخری روزہ ہوگا، لیکن اب سعودی عرب والوں کا کل آخری روزہ ہے اور میرا خیال ہے ہمارا بھی کل آخری روزہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ مجھے کہہ رہے تھے جی وہ روحت ہلال کمیٹی کے چیئرمین آپ کے دوست ہیں، تو کل ساڑی عید کرا دیو۔ اور میں آخر یار اتنے رشوت نہیں چلتی۔ بات یہ ہے سر کہ شہباز شریف کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں اور تھوڑی سمندر پار پاکستانیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور نواز شریف کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ابھی شیخ رشید صاحب نے بیان دیا ہے کہ کل ہم داخلہ منسٹری جو ہے یہ میٹنگ کریں گے اور شہباز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے گا۔ یہ دیکھیں نئی قسم کی غنڈہ گردی۔ اور یار یہ بیل ویسے منڈے چڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، یہ جو شیخ رشید کے ہیں۔ شہباز شریف نے باہر جانا ہی جانا ہے۔ اب اگر یہ ڈال بھی رہے نا 10 دفعہ بھی ڈال لیں، اب یہ ان کی بدنیتی ہے کیونکہ اب ہائی کورٹ نے اجازت دے دی ہے۔ اس کے بعد کوئی اگر ایف آئی آر کرواتا ہے، کوئی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام ڈالتا ہے، وہ بدنیتی میں آتی ہے چیز کہ بھئی آپ نے اس لیے ڈالی ہے کہ ان کو اجازت ملی ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے یہ جناب بات ان کی بالکل جھوٹی ہے اور حکومت انتقامی کارروائی پہ اتر آئی ہے۔ اور آج میں شہباز شریف صاحب کو ایک خاص بات بتاؤں گا جو مجھے بڑی اہم طریقے سے اہم ذرائع سے پتہ چلی ہے شہباز شریف کے حوالے سے۔ تو انہوں نے بے شک یہ ڈالیں، لیکن یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں انہوں نے نواز شریف کے پاس جانا ہی جانا ہے اور وہاں پلاننگ ہونی ہے۔ اب کیا ہے شہباز شریف کے بارے میں جو اکثر لوگوں نے مجھے بھی کمنٹس کیے ہیں کہ یار یہ مزاحمتی پالیسی کیوں نہیں اپناتے، ان کی پارٹی کے اندر بھی کوئی ہے۔ آج بھی زبیر صاحب سابق گورنر کہہ رہے تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی درمیانہ رستہ نکل آئے۔ نا یہ بات نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اب میں آپ کو اصل بات بتانے لگا ہوں جس کی وجہ سے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں کہ جناب عالی اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف کو یہ لولی پاپ دیا ہوا ہے کہ عمران اج گیا تے کل گیا تے اس تو بعد تیری واری ہے۔ عمران اج گیا کہ کل گیا تو اس تو بعد تیری واری ہے۔ یہ لولی پاپ شہباز شریف صاحب کو دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے شہباز شریف آہستہ آہستہ واک کر رہے ہیں، وہ فاسٹ رننگ نہیں کر رہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ لولی پاپ ہے جو 6 مہینے گزرنے کے بعد، اس کے عمران خان کے 6 مہینے گزرنے کے بعد یہ والا لولی پاپ شہباز شریف صاحب کو دے دیا گیا تھا کہ تسی جناب دھیرے دھیرے چلو، اور اس کا پتہ چل گیا 6 مہینے میں یہ ٹیسٹ ہو گیا ہے۔ اے گھوڑا دوڑا نالا نہیں، تسی بہترین گھوڑے ہو، اسی توڑے تے سواری کرنی ہے، اور یہ لولی پاپ۔ اس لیے شہباز شریف کا شروع سے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایک بال بھی انہوں نے اگریسو نہیں کیا۔ اصل میں یہ کیا، یہ سازش ہے۔ یہ بات بتانی ہے آپ کو کہ اصل میں یہ بات بتانی ہے کہ یہ بہت بڑی سازش ہے، اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی ملی بھگت ہے۔ سازش ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور ملی بھگت کی کہ جناب اس لارے میں شہباز شریف کو رکھا جائے اور 5 سال پورے کیے جائیں۔ آپ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ 6 مہینے کے بعد یہ لارہ شروع ہو گیا تھا، پھر سال، پھر 1.5 سال، پھر 2 سال، پھر 2.5 سال، اب یہ اگلے مہینے 3 سال ہو رہے ہیں۔ اگلے مہینے 3 سال ہو رہے ہیں پورے، اور ابھی تک یہ لولی پاپ دیا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ صبر کرو، اگلی حکومت تمہاری ہے، تمہیں باری دے دیتے ہیں۔ اس طرح وہ 5 سال پورے کر رہے ہیں، 5 سال بھی پورے کر رہے ہیں۔
مسلم لیگ نون کو بدنام بھی کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو کچھ کر ہی نہیں رہی عوام کے لیے، کچھ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، جب یہ کچھ نہیں کریں گے، اسی لالی پاپ کے اوپر رہیں گے تو عوام میں بدنامی ہوگی نا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں، اپنے لوگ ہی کہتے ہیں کہ یار یہ شہباز شریف صاحب صحیح لڑائی کیوں نہیں لڑتے، یہ نورہ کشتی ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈرپوک ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا. ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں. جب میں ویڈیو بناتا ہوں آپ کی ہمیشہ ویڈیو ہوتی ہیں کہ بھائی بالکل ملک صاحب آپ ان کو ٹھیک جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں جاگ رہے. اصل بات یہ ہے سازش حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی، یہ ملی بھگت سازش ہے کہ شہباز شریف صاحب کو لارے میں رکھو. لارے میں رکھیں گے نا تو یہ کوئی ایکشن نہیں لے گا بڑا. انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی تعاون نہیں کیا تھا، یاد ہے آپ کو. اور اب لڑائی ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی، اب لڑائی چل پڑی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ میرا مشورہ ہے، آپ جو مرضی کریں، کہ جناب علی عوام کی طاقت سے آپ آئیں، آپ لولی پاپ سے نہ آئیں، آپ لاروں سے نہ آئیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت ایسا ماحول بنا ہوا ہے، یقین کریں کہ جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے نا اور مریم نواز کا، وہ ہاتھوں ہاتھ بک رہا ہے. ہارٹ کیک ہوتا ہے نا، جیسے ہاتھوں ہاتھ بک رہا ہے. اور عمران کے پاس کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. این آر او نہیں دوں گا، یہ پیسے لوٹ کے چلے گئے ہیں، این آر او نہیں دوں گا، یہ پیسے لوٹ کے لے گئے. بس اس کے پاس کوئی اپنا پروجیکٹ ہے ہی نہیں. اس وقت میں آپ کو یہ پیشن گوئی بھی کر رہا ہوں، اگر مریم نواز مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے بھرپور طریقے سے تحریک چلائے تو عوام ساتھ دیں گے. عوام ساتھ دیں گے. عوام کو یہ خود مایوس کرتے ہیں، کیونکہ پہلے مولانا صاحب نے ملین مارچ کیا، ان دو بڑی پارٹیوں نے تعاون نہیں کیا. شہباز شریف صاحب باہر تھے، اس کی وجہ بھی لولی پاپی تھی. سمجھ گئے؟ یہ 6 مہینے کے بعد سے شروع ہے، آج تک شروع ہے. یہ بڑے اہم ذرائع سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کہا ہے کہ صبر کرو، شہباز شریف صاحب صبر کرو، تیری واری ہے. وہ اس طرح 5 سال پورے ہو رہے ہیں اور اس 5 سال میں عوام ذلیل ہو رہے ہیں، عوام. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ لگ گئی لولی پاپ کی آپ کو. آپ کا بھی یہی ویو ہے نا، آپ کا بھی یہی ویو ہے، میرا بھی یہی ویو ہے. اور میں آپ کو اہم ذرائع سے یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے آئندہ بھی یہی کرنا ہے. شہباز شریف صاحب ذرا آرام لو، اگلی واری تیری ہے. کوئی نہ واری آنی ہے نہ کچھ آنی ہے. انہوں نے 5 سال ٹپانے نے اور عوام نے ذلیل ہو جانا ہے. جس طرح آج کا جو دن ہے نا، یہ چاولوں والا دن، اس کو یوم چاول کے طور پہ منایا جائے. چاولوں والا دن، بھکاری بنا کے عمران خان نے پاکستان کی جو نیلامی کی ہے عزت کی، وہ کوئی نہیں کر سکے گا، آئندہ بھی کوئی نہیں کر سکے گا. کیوں کرے گا یار؟ اپنے پاکستان کی بدنامی کیوں کریں گے؟ یہ تو اس کا دماغ ویژن ہے جو یہ کر رہا ہے. یہ قربانی کی کھالیں بھی مانگے گا، آگے قربانی کی عید آ رہی ہے نا، یہ قربانی کی کھالیں بھی مانگے گا. اس لیے جناب ہوش کے ناخن لو. نواز شریف کا بیانیہ اور مریم نواز کے بیانیے کے آگے بڑھاتے ہوئے نکلو. آپ 2 پارٹیاں کافی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب، میں ویسے بھی آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آپ پیپلز پارٹی کو ساتھ ملاتے ہیں نا، وہ انٹرسٹ کا کلیش آ جاتا ہے. کیا کلیش ہے جی؟ میں آپ کو صحیح بتاؤں. پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم بلاول بنے، کہتے ہیں نا، اور نون لیگ کے کہتے ہیں کہ اگلی وزیر اعظم مریم نواز بنے یا شہباز شریف بنے. ٹھیک ہے، یہ کلیش ہے. یہ دونوں برابر کی پارٹیاں ہیں، اس لیے پیپلز پارٹی خود علیحدہ ہوئی ہے، اس کو علیحدہ رہنے دو، کوئی بات نہیں. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو بھی ملے گا وہ کامیاب ہوگا. اور مولانا فضل الرحمان کوئی وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی بھی وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہے اور نون لیگ کی وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہے. اس وجہ سے یہ اکٹھے چل ہی نہیں سکتے، یہ آئندہ بھی نہیں چلیں گے، میں آپ کو بتا دوں. اس لیے عید کے بعد پروگرام فائنل کیا جائے اور مریم نواز، شہباز شریف یعنی کہ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ جناب بسم اللہ پڑھ کے ملین مارچ کا آغاز کریں اور کہیں کہ پاکستان کو اس نے کہاں سے آسمان سے اٹھا کے نیچے زمین کے اندر دھنس دیا ہے. اس لیے اب یہ رہنا عمران خان پاکستان کے لیے خطرہ ہو چکا ہے.
سیکیورٹی رسک بن چکا ہے پاکستان کے لیے. خدا نخواستہ ہمارے ایٹمی اثاثے محفوظ نہیں ہیں. وہاں پہ معید یوسف بیٹھا ہے جو امریکی نیشنل ہے, امریکی نیشنل, امریکی سٹیزن شپ ہے معید یوسف کے پاس. ہماری کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. اور یہ بڑے جو زیرک لوگ اور بڑے جو عالم فاضل لوگ ہیں نا, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے. اس لیے ہوش کے ناخن لو, اور ہوش کے ناخن سب سے زیادہ مسلم لیگ نون لے, جو میڈ ان پاکستان جماعت ہے, جو خالق پاکستان جماعت ہے, پاکستان کی خالق ہے. اس کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ کہاں پاکستان کمزور ہو رہا ہے تو وہ نکل آئے. وہ پرواہ نہ کرے, وہ نکلے, پاکستان کے لیے نکلے. ٹھیک ہے, تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی, اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ 2.5 سال سے شہباز شریف صاحب کو جو لولی پاپ دیا جا رہا ہے وہ اب سمجھ آئے یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی سازش ہے, اور یہ اسی طرح 5 سال پورے کرنے چاہتے ہیں. یہ سمجھ جاؤ شہباز شریف بھائی, یہ سمجھ جاؤ, اور نعرہ حق بلند کر کے نکلو.